بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے آج ایک چھوٹی سی بات، نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب 25 ایئرس کے ہوئے تو آپ کے اندر حکمت، فراست وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے بڑھنے لگ گئی۔ مکہ کے لوگ آپ کی بہت رسپیکٹ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی رسپیکٹ مکہ کے قریش کے ایلڈرز بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کانسٹنٹلی جو خاموش طبیعت تھی، اس خاموش طبیعت میں سب کا احترام کرنا بھی شامل تھا۔ اس خاموش طبیعت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی شامل تھا، اور اس خاموش طبیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پونڈر کرنا اور اپنے کریٹر کے بارے میں سوچتے رہنا بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کی عمر میں ایک یتیم ہونے کے باوجود پورے مکہ میں بہت مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ آپ کو جانتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کو الصادق الامین کا ٹائٹل مل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی اور ریپوٹیشن کو سارا مکہ سمجھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عمر تھی جس میں آپ کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں عزت دی کہ جو بہت سے کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ ظاہری بات ہے دیکھا کرتے تھے کہ آنیسٹی رکھنے والے لوگ کہاں ہیں۔ انہی کاروبار کرنے والے لوگوں میں ایک خاتون تھیں جن کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنے 40s میں تھیں، وڈو تھیں یعنی بیوہ تھیں، اور آپ کو ہسٹری بتاتی ہے کہ بہت گڈ لکنگ تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کیونکہ ظاہری بات ہے وڈو تھیں تو یہ اپنا کاروبار خود رن کیا کرتی تھیں ود ہز ٹیم۔ ان کا کاروان، ان کا قافلہ جو تھا وہ جانا تھا سیریا کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ریپوٹیشن مکہ میں بہت اچھی ہو رہی تھی کہ بہت امانت کا خیال رکھنے والے، آنیسٹ، صادق اور امین ایک انسان ہیں، اور بہت زیادہ صفائی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو حضرت ختیجہ نے ان کو پیغام دیا کہ آپ کیا میرے قافلے کے ساتھ جو کہ بزنس ٹریڈنگ پر جا رہا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ میرے لوگوں کے ساتھ، ورک فورس کے ساتھ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا جو غلام تھا میسرہ، جو نام آتا ہے، یہ ساتھ میں تھے اور کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا۔ وہاں ٹریڈنگ ہوئی، بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹریڈنگ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کانسٹنٹلی میسرہ کے ساتھ انٹریکشن آپ کا فرام مکہ ٹل بیک ٹو مکہ چل رہا تھا، اور ظاہر ہے اس وقت کی ٹریولنگ 30 منٹس اور 45 منٹس کی فلائٹس تو ہوتی نہیں تھیں، اس وقت تو اونٹوں پر ٹریولنگ ہوتی تھی، اور کئی کئی دن اور کئی کئی ویکس اور مہینے لگ جایا کرتے تھے، تو اچھا خاصا آپ کسی جرنی میں کسی انسان کو پہچان جایا کرتے تھے۔ جہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی ڈیلنگ کو، آپ کی امانت کو، آپ کی ٹرانسپیرنسی کو، آپ کی گفتگو کو آبزرو کیا، وہیں میسرہ نے 2 چیزیں اور آبزرو کی جو کہ آپ کو بہت سی سیرت کی کتابوں میں ارلی عرب اسکالرز مینشن کرتے ہوئے ملتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات میں سے کچھ معجزات یہاں اس واقعے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، خاص طور پر 2 میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میسرہ کہتے ہیں کہ اس پورے ٹرپ میں جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آبزرو کیا، وہاں 2 غیر معمولی واقعات بھی میں نے آبزرو کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ سے واپسی پر جب ہم ایک جگہ پر ٹھہرے جہاں ویرانہ تھا اور ایک درخت کا کیونکہ سایہ تھا تو ہم نے وہاں سٹے کرنا پریفر کیا، اس درخت کے ساتھ ہی ایک مونک کا گھر تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ وہاں پر سٹے کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکے تو میسرہ کہتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور میری ملاقات مونک سے ہوئی. مونک نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ درخت کے نیچے صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ قریش میں سے ایک شخص ہیں، اور قریش کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کعبہ کی، ہماری ہولی پلیس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کے گارجین ہوتے ہیں. تو میسرہ کہتا ہے کہ اس مونک نے کہا کہ کسی نبی سے کم مجھے یہ شخص نہیں لگتا. اور دوسری چیز جو میسرہ نے ان یوزول محسوس کی وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے اور ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے سخت دھوپ کے اندر بھی جیسے جیسے ہماری ٹریولنگ ڈائریکشن ایسی ہوتی تھی کہ سورج بالکل سامنے سے آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک بادل ایسا آتا ہے جو ہم پر شیڈ کر دیتا ہے. سو دیز ور ٹو ذرا ہٹ کر معاملات جو کہ کوئی بھی انسان محسوس کرتا ہے. اور اس نے پھر یہ تفصیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی کتنی امانت سے ٹریڈنگ کی، اور یہ دو ان یوزول واقعات آ کے آپ کا اخلاق آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ڈسکس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ریپوٹیشن بہت اچھی تھی مکہ میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو اپنے ہی ورکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملی تو انہوں نے اپنی ایک دوست کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انفارمیشن لینی چاہیے. آپ کو ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کی ایک جاننے والی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے پاس بالکل کسی قسم کا نکاح کرنے کے لیے مال و دولت نہیں ہے. تو ان خاتون نے پوچھا کہ اگر کوئی مالدار خاتون آپ سے نکاح کرنا چاہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو ان خاتون نے بتا دیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. جیسے اللہ کے رسول ریپوٹیشن میں بہت مشہور تھے، بہت نون تھے مکہ میں، ایسے ہی حضرت خدیجہ ایک بہت نوبل خاتون کے طور پر مکہ میں ایک بہت اچھی باعزت جو تھیں وہ مقام رکھتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسکراہٹ کے ساتھ یعنی اچھی فیلنگز کا اظہار کیا. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ آپ کو ڈیسنسی اس پورے واقعے میں نظر آئے گی کہ بعض اوقات ہم آج کے بچے یا ہمارے آج کے بچے بہت مرتبہ دین کو اس طرح سے آبزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی پسند کی چیز بس اس میں سے ڈریگ کرنا چاہتے ہیں اور باقی دین کو ہم بالکل ریٹنڈنٹ بنا دیتے ہیں. یقیناً الحمدللہ دین میں یہ گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں پہل نہیں کی، بلکہ یہ ایک سٹل وائبس. Please mind this. Read all Seerah books. You will see and you will feel the decency and the beauty of just handling this occasion. It's not like کہ ہم آج کے جیسے بچے کہتے ہیں نا ہاں تو عورت بھی اپنی خواہش کا اظہار کر کے نکاح کے لیے کہہ سکتی ہے، اور اس سے وہ ڈیرائیو کچھ ایسی پکچر کرتے ہیں کہ اٹس لائک کہ میرے یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا ہے اور وہ مجھے پسند آ گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں اس کو کہہ دوں کہ آئی ایکچولی لائک یو اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو میری یو. یہ کہیں سے وائبس آپ کو اس پورے واقعے میں نہیں ملتی. سو اف سم ون از ڈیڈیوسنگ دس کائنڈ آف ڈائریکٹ ہنٹ فرام دس تو پلیز وہ اپنی اصلاح کر لے. بیکاز آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو بالکل پہل نظر آئے گی، آپ کو ایک خواہش کا اظہار نظر آئے گا، بٹ ان اے ویری ڈیسنٹ وے، ان اے ویری میچور وے، ان اے ویری سوفسٹیکیٹڈ اور اس کلچر کا احساس رکھتا ہوا وے. جب آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فرینڈ نے جا کر رسول اللہ کی اس گفتگو کو ان کو بتایا تو حضرت خدیجہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اب تک نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے. ادھر جب ناؤ لسن دس کیئرفلی، آپ کو یہ واقعہ اسی طرح سے سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں ملے گا، جس کا کرکس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک خاتون نے آ کے اس طرح انویسٹیگیشن کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلچر کا پروٹوکول فالو کیا. کیا؟ آپ کے دونوں چچا، آپ کے چچا ابو طالب جو تھے اور حضرت حمزہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گئے اور جو کلچرل ایک ڈیسنٹ بریکٹ کا پروپوزل دینے کا ایک طریقہ کار اس وقت بھی موجود تھا، اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
نکاح، پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں دیں، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. چاروں بیٹیاں زندگی میں جوان ہوئیں، لیکن دونوں بیٹے اپنے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں ایک پوائنٹ جو ہم آج کے اس واقعے سے اپنی زندگی میں ساتھ لے کر اور اپنی اولادوں کی زندگی میں آگے لے کر چلیں گے، وہ یہ کہ الحمدللہ اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے. بٹ we need to see the decency within the incident, within the واقعہ, within the scenario discussed within the سیرہ. اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ماں باپ کو درمیان میں سے omit نہیں کر دیا جاتا. بڑے بزرگوں کی خواہش کو بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے، بڑے بزرگوں کے مشورے لیے جاتے ہیں، بڑے بزرگوں کو ان مشوروں میں شامل رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم was pretty much mature. وہ چاہتے تو اپنا فیصلہ خود کر لیتے. امی تھی نہیں، ابا تھے نہیں، دادا تھے نہیں، چاچا تھے. انہوں نے اس عمل سے ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں پر بھی بینگ اے مسلمان جس کلچر میں رہتا ہے، دین کے جو الاؤ کام ہیں ان کو اپنے کلچر کی جائز بریکٹ کے اندر رکھ کے ضرور آگے بڑھنا چاہیے. یہ لٹھ مار انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تو دین کہتا ہے کہ خود ہی ڈھونڈ لو اور خود ہی کر لو اور تمہیں اس کی اجازت ہے. اور آج کے فتنوں کے دور میں 4 ایسے آپ کو انسان مل گئے جن کے ساتھ آپ نے لگا ہوا دیکھا اسکالر کا ٹائٹل، اور انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو، عاقل اور بالغ کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، دھڑ 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 جاؤ اور نکاح کرو اینڈ اسٹارٹ اے نیو لائف. اس طرح سے زندگیاں نہیں گزرتی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدم قدم پر ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کر اٹھانے کے لیے جو کچھ سکھاتی ہے، اگر ہم زندگی میں صرف سیرت رسول پر فوکس کرنا شروع کر دیں، ہم بینگ اے مسلمان بہترین انسان بن جائیں. اس لیے کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے ڈیسیجنز اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ تھے. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی دی ہوئی آیات کو بہترین طریقے سے مینیفیسٹ کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں اولاد ہوتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اب بیٹی ہوتے ہوئے یا بیٹا ہوتے ہوئے ماں باپ سے خواہش کا اظہار کریں. دین نمبر 1 we should respect parents' opinion also. صحیح، we should give them that مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہے. we should take their guidance. we should bring them into the whole scenario جب ہم کسی کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو ہم حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور ماں باپ کے اینڈ سے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کی جو چوائس ہے اس کو ریسپیکٹ کریں. ایک دم سے جو ہے وہ فلیئر اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اولاد کی چوائس کو کنسیڈر کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اور اگر اس میں ان کو بالکل بہترین طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے، ایک ڈیسنٹ شریف گھرانہ ہے، لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی خواہش کو رسپیکٹ کریں. سو دس از اے بوتھ اینڈ تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پراپر پروپوزل بھیجا گیا، آپ کے بزرگ لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا. These سیرہ incidents are not just to read within the time frame of ربیع الاول. In fact, these سیرہ واقعات are day to day guidance for all of us and for each age bracket, for every kind of age bracket. So اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سیرت کو ویلیو کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے علم حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہ کریں، بلکہ ہم ہولسٹیکلی دین کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں. جہاں دین کلچر کو ساتھ لے کر چلنے کی اور اس کو ساتھ لے کر کنٹینیو کرنے کی بریکٹ دیتا ہے، ہم بھی اس کو آگے لے کر چل سکیں، تاکہ ماں باپ اولاد کی خواہشات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں اللہ کی رضا سے، اور اولاد ماں باپ کے ایکسپیرینس کو عزت دیتے ہوئے ان کے فیصلوں کے اوپر توکل اور اپنا بھروسہ قائم رکھے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اولادوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو رائچس اسپاؤس، رائچس فیملیز عطا فرمائے، تاکہ وہ زندگی
میں جب اس چیپٹر میں آگے بڑھیں جو کہ نکاح کا چیپٹر ہے تو اس کے بعد ان کے ایمان میں اور استقامت اور اسٹیڈ فاسٹنس میں اضافہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.